الأجل 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 يا صاحب الزمان الأجل 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 يا صاحب الزمان الأمان 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 الأمان. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مظہر عابدی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے پروگرام عصر نو اور انتظار امام زمانہ کے ساتھ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ہر دفعہ ہم کسی نہ کسی علمی شخصیت کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے امام زمانہ کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین خصوصاً ہمارے نئی نسل کے علم میں اضافہ ہو۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور فصاحت اور بلاغت نہج البلاغہ کے خالق کے در سے ان کو ملی ہے، اور یقیناً جب آپ ان کی گفتگو سنیں گے تو آپ کو میری باتوں کی صداقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ معروف عالم دین، معروف خطیب اہل بیت علامہ جواد حسین عابدی صاحب، میں قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے علامہ صاحب کا شکر گزار ہوں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کہ آپ اپنے محدود اور مصروف شیڈول میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ سلام۔ علامہ صاحب، عصر نو اور انتظار امام زمانہ یہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ مختلف ہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں اپنے ہر پروگرام میں کسی بھی علمی شخصیت کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں، تو گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ اور پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں لفظی اور روایتی جو فرق ہے وہ ذرا وضاحت کے ساتھ ہمارے ناظرین کو بیان فرمائیے گا، اور ان دونوں غیبتوں کا عرصہ کیا ہے اور ان کے اسباب کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولا سیما علی حجت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا، اس قائم ٹی وی کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی اور یہ شرف دیا کہ میں حضرت قائم آل محمد عجل اللہ فرجہ الشریف پر لب کشا ہوں، اور اس پرآشوب زمانے میں یہ پروگرام اس کو لے کے چلنا اور یہ علم اٹھانا امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے، یہ کسی جہاد سے بہرحال کم نہیں ہے۔ جہاں مستقل مہدویت پر حملے ہیں، جہاں مستقل شاطمین امام زمانہ پیدا ہو رہے ہیں، جہاں انہیں کوئی لگام دینے والا نہیں ہے، اس صورت میں یہ پروگرام یقیناً ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں پوری ٹیم کے لیے شکر گزار ہوں کہ پروردگار کی توفیقات خیر میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ نے جو سوال کیا غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ، امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو یقیناً آخر میں یہ دو چیپٹرز قائم کیے جاتے ہیں، غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ۔ سننے والوں پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ غیبت صغریٰ سے مراد ایک چھوٹا ٹائم پیریڈ غیبت کا، غیبت کبریٰ سے مراد ایک ان لمیٹڈ ٹائم پیریڈ جو ایک بڑا عرصہ ہے۔ غیبت سے مراد یہاں یاد رکھیے گا کہ امام زمانہ علیہ السلام پہلی والی غیبت یعنی غیبت صغریٰ میں ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے لوگوں کے نگاہوں سے پوشیدہ ہوئے، مگر آپ اپنے 4 نواب اربع خاص سفیروں کے ذریعے سے اپنے شیعوں سے رابطے میں تھے اور مختلف ان کے سوالات کے جوابات دیتے تھے اور ان کے معاملات کو حل فرماتے تھے۔ یہاں سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں پر، امت پر، رعایا پر، عوام لوگوں پر اس قدر شفیق ہوتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی مجھے حدیث یاد آ رہی ہے جسے احتجاج طبرسی میں نقل کیا گیا۔ امام رضا فرماتے ہیں الامام اخو الشفیق والولد الشقیق، امام تمہارے لیے ایک رحم دل باپ کی طرح ہوتا ہے، امام تمہارے لیے درد مند بھائی کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے باپ اولاد کو کہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا نا، امام غیبت میں جانے کے بعد بھی شیعوں سے رابطہ کو نہیں توڑنا چاہ رہے ہیں۔ میں اپنے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ جب امام غیبت میں جا کر ہم سے رابطہ نہیں توڑنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے امام سے یہ سوچ کر کہ امام تو غیبت میں ہیں، بس دعا کر لی آئیں گے تو دیکھا جائے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ غیبت صغریٰ کا جو وقت ہے 260 ہجری، جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس وقت سے آپ کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا،
اور 329 ہجری تک غیبت صغریٰ کا ٹائم پیریڈ چلا۔ یہ وہ وقت تھا جب امام نے اپنے خاص نواب اربعہ مقرر کیے جو سوالات کو لے کر مختلف صورتوں میں آیا کرتے تھے، امام سوالات کے جواب دیتے تھے، شیعوں کے مسائل کا حل، ان کے معاشی مسائل، روحانی مسائل، ہر مسئلہ امام علیہ السلام کی بارگاہ سے براہ راست حل ہو جاتا تھا۔ چنانچہ امام علیہ السلام کے گرد جب جاسوسی تنگ ہوئی، عباسیوں کی مکاریوں کے جال بچھنے لگے، اور اب خدا نے یہ دیکھا کہ میری یہ حجت اب دشمنوں کی زد پر آنے والی ہے، چنانچہ اب امام علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ غیبت کبریٰ میں چلے جائیں۔ چنانچہ 329 ہجری سے آپ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، اور غیبت کبریٰ کا جب آغاز ہوا انتہائی پرآشوب زمانہ تھا، شیعہ امام سے دور ہو رہے تھے۔ میں بڑے درد مند دل کے ساتھ آج یہ کہنا چاہوں گا، آج اگر امام ہم سے دور ہیں اور آج اگر ظہور کا وقت قریب نہیں آ رہا تو مجھے سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہیں میرے عمل میں تو کوئی کوتاہی نہیں جس کی وجہ سے امام مجھ سے دور ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ امام علیہ السلام تو شفیق باپ کی طرح ہیں، باپ کب چاہے گا کہ وہ اپنی اولاد سے دور رہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے کوئی ایسے اعمال ہو رہے ہو جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کی غیبت کا عرصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ غیبت کبریٰ شروع ہوئی 329 ہجری سے، جو ابھی تک اس کا وقت چل رہا ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جلد امام کو اذن ظہور عطا فرمائے تاکہ آپ کے ظہور کے ذریعے سے دنیا میں سامراج کا خاتمہ ہو اور عدل و انصاف کا بول بالا ہو جائے۔ امام علیہ السلام کو غائب رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ان دونوں غیبتوں کے اسباب کیا تھے؟ غیبت صغریٰ کا بنیادی سبب یہی تھا کہ عباسی یہ ڈھونڈ رہے تھے آیا ان کے گھر میں کوئی بچہ ہے یا نہیں، کیونکہ ولادت امام زمانہ تو پوشیدہ رہی، امام پہچان میں ہی نہیں آتے تھے، کسی کے نہ دکھایا گیا۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کو امام کی زیارت ہوئی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، عقیدہ مہدویت پر حملہ کرنے والوں کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ عجیب ہے یہ شیعہ، ایک طرف تو کہتے ہیں امام ہے نہیں، امام غائب ہے، ایک طرف ان کی کتابوں میں ملاقات امام زمانہ کے نام سے کچھ لوگ ایسے لکھے ہیں کہ جنہوں نے ملاقات کی ہے۔ تو جی ہاں، میں آپ سے کہتا ہوں یقیناً امام غائب بھی رہیں اور کچھ لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ غائب اس لیے رہے تاکہ خدا کا مشیت اور اس کا نظام پورا ہو کر رہے، کچھ لوگوں سے ملاقات اس لیے کر لی تاکہ آنے والے احمقوں کے سوالوں کا جواب بن جائے کہ نہیں تھے تو ملاقات کس سے ہوئی؟ ملاقات تو ہوئی ہے۔ مثلا احمد ابن اسحاق قمی 11ویں امام کا بڑا صحابی ہے۔ آیت اللہ ہاشمی بحرانی نے مدینۃ المعجز میں لکھا کہ جب 11ویں امام کے یہاں اس آخری لال عصمت کی آمد دنیا میں ہوئی، احمد ابن اسحاق قمی تشریف لے گئے، 11ویں امام کو سلام کیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، فرمایا مولا آپ پر ضعیفی کے آثار ہیں، مجھے لگتا ہے اب آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، آپ کے بعد حجت خدا کون ہوگا؟ روایت کا جملہ یہ ہے، امام عسکری علیہ السلام احمد ابن اسحاق قمی کو لے کے اٹھے اور اپنے حجرے میں گئے، دیکھا مہد یعنی جھولا رکھا ہوا ہے، دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ وہاں پر پھول عصمت کا جگمگا رہا ہے، خوشبو کمرہ معطر ہے، آپ علیہ السلام جھولے میں 12ویں امام، فرمایا کہ یہ میرے بعد زمین پر اللہ کی حجت ہوگا۔ احمد ابن اسحاق نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ مولا یہ تو آپ کا بچہ ہے اور یہ زمین پر آپ کی طرف سے حجت ہوگا۔ فرمایا ہاں، مجھ سے بات نہ کرو، خود جا کر جھولے میں سلام کرو اور یہ پلٹ کر تمہیں جواب دے گا۔ احمد ابن اسحاق گئے اور کہا السلام علیکم یا حجت اللہ بعد ابی ہے، اے اپنے باپ کے بعد دنیا پہ اللہ کی حجت، تجھ پہ میرا سلام۔ احمد ابن اسحاق کہتا ہے امام زمانہ نے میری طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھا۔ یہ روایت میں لفظ بڑا عجیب ہے، بچے کو کبھی دیکھیے گا، چھوٹے بچے کو آبزرو کریں، چھوٹے بچہ ایک جگہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، پتہ چلا آل محمد کی نگاہوں میں دوسروں کی نگاہوں میں بڑا فرق ہے۔ امام زمانے ٹکٹکی باندھ کے دیکھا، فرمایا وعلیک السلام یا ابن احمد ابن اسحاق، اے احمد ابن اسحاق تجھ پہ ہمارا بھی سلام ہو۔ اس کے بعد احمد ابن اسحاق نے یہ دیکھا۔ اس طرح سے کئی ملاقاتیں لکھی ہوئی جن لوگوں نے غیبت صغریٰ میں دیکھا ہے۔ اب یہ باتیں باہر لیک ہونا شروع ہو گئیں، اچھا ان کے ایک بچی کی ولادت ہوئی اور وہی مہدی ہوگا، کیونکہ روایات میں ہے کہ ہمارے قائم کی مثال موسیٰ کی طرح ہوگی، جیسے فرعون نے اس ڈر سے کہ کہیں موسیٰ پل نہ جائیں بے شمار حاملہ عورتوں کو قتل کروایا، چنانچہ یہاں بھی وہی ہوتا، لہٰذا ولادت کو پوشیدہ رکھا گیا۔ چنانچہ اب جب جاسوسی بڑھنے لگی اور باتیں گرم ہونے لگیں بازار میں، افواہیں کہ ان کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، ان کے یہاں کوئی بچہ ہے، اور یقیناً وہی ان کا آخری نمائندہ ہے، آخری جانشین ہے۔ چنانچہ اب جب امام عسکری کی شہادت ہو گئی، آپ کے امام زمانہ کے سر سے باپ کا سایہ شفقت اٹھ گیا، تو اب تو کوئی نہیں کہ جو آپ کی نگرانی بھی اس طرح کرے، لہٰذا اب خدا نے نگرانی کا ذمہ لیا، کہا کہ تم زمین پر ہماری توحید کی نگران ہو، اب ہم تمہاری نگرانی کریں گے۔ 329 ہجری کے بعد حکم ہوا غیبت کبریٰ کا آغاز ہو جائے۔ غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، مقام سرداب امام زمانہ سامرہ میں موجود ہے۔ دشمنان اہل بیت کا گمان شاید یہ ہے کہ اس سرداب میں جسے ہم سیڑھیوں سے اتر کر نیچے جاتے ہیں، کہتے ہیں عجیب ہے شیعوں کے اقوال بھی کہ وہاں سے ان کا امام جہاں کر غائب
غائب ہوا ہے جہاں دیوار کے اندر ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا. کسی شیعہ نے کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ امام زمانہ وہاں سے غائب ہوئے ہیں، بلکہ لکھا ہے آخری مرتبہ امام کو وہاں دیکھا گیا ہے. واہ واہ واہ، یہ کس نے کہا ہے کہ امام زمانہ وہاں سے غائب ہوئے ہیں؟ آخری بار امام کو اپنے گھر کے سرداب میں دیکھا گیا ہے. اچھا سرداب میں عرض کر دوں سننے والوں کے لیے، بیسمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، بڑا اہم نقطہ تھا یہ. بیسمنٹ ہے. آج بھی آپ عراق میں جاتے ہیں زیارتوں پہ، آج دیکھیں عراق کے ہر گھر میں بیسمنٹ بنے ہوئے ہیں. وہاں سرداب ہوتے تھے امام زمانہ کا. وہ سرداب تھا، گھر کا نیچے کا حصہ مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. آخری بار امام کو وہاں دیکھا گیا، غیبت کبریٰ واقع ہو گئی. اب جب غیبت کبریٰ واقع ہوئی تو پھر امام علیہ السلام کی توقیعات کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ نے ایک توقیع میں اپنی اس غیبت کی وجہ یہ بتائی. فرمایا ہمارے شیعہ ہم سے دور ہیں، کاش ہمارے شیعہ، یہ جملہ میرے سامعین اور ناظرین غور سے سنیں، کاش میرے شیعہ میرے گرد جمع ہو جاتے تو بہت جلد مجھے اپنے درمیان پا لیتے. یعنی آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں مظہر بھائی امام کب آئیں گے، تو میرا جواب یہ ہوگا شیعہ جب امام کو دل کی لو سے پکار کر کہیں گے لبیک یا ابن زہرا، امام کا ظہور ہو جائے گا. امام آج گویا کہ امام کی غیبت کی وجہ آج ہمارے اپنے اعمال ہیں، میرے اپنے اعمال ہیں، جس کی وجہ سے امام ہم سے دور ہیں. تو بہرحال غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں بنیادی فرق یہی تھا، وہ محدود تھی، یہ لامحدود ہے. اور دونوں کا بنیادی فلسفہ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حجت خدا کی حفاظت کی جائے تاکہ دین بغیر حجت کے زمین پر باقی نہ رہے. واہ 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 واہ. علامہ صاحب بہت ہی تفصیل سے آپ نے ہمارے ناظرین کو ان کے ذہن میں جو سوالات گونجتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً اس کا جواب دیا. قبلہ امام زمانہ کے ظہور کی نشانیاں مختلف کتب میں مختلف راویوں نے تبدیل کر کے لکھی ہیں. اب اس میں اتھینٹک کیا ہے یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کیا قول معصومین کی روشنی میں، احادیث نبوی کی روشنی میں کیا نشانیاں ان کی واضح ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال بھی اہم ہے اور مرتبط ہے امام زمانہ کی شخصیت کے حوالے سے. جب ہم امام کی شخصیت کے متعلق بات کریں گے تو سوال پیدا ہوگا کہ وہ ظہور کب فرمائیں گے، کہاں سے ظہور فرمائیں گے، نشانیاں کیا ہوں گی. ہمارے اس دور میں خطیب عالم اسلام حضرت علامہ طالب جوہری حفظہ اللہ جو اس وقت شدید علیل بھی ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کا سایہ ہماری سر پہ تعدیر قائم فرمائے. حضرت نے کتاب لکھی عقیدہ ظہور مہدی، پوری کتاب ہے، اور میں وہ کتاب اس لائق ہے کہ اس کو خرید کے پڑھا جائے تاکہ اس حوالے سے بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں جو ریز ہوتے ہیں وہ ختم ہوں. اور میں یہ بھی بیان کرنا ضروری سمجھوں گا عقیدہ ظہور مہدی ہی کے نام سے پوری یہ کتاب مفتی نظام الدین شامزئی نے بھی لکھی ہے، جس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا تھا. پوری کتاب مفتی نظام الدین شامزئی نے لکھی. اور اگر دونوں کتابوں کو بغیر مصنف کے نام کے، بغیر مؤلف کے نام کے بغیر پڑھیں، مظہر بھائی آپ فیصلہ نہیں کر سکتے شیعہ کی کون سی سنی کون سی ہے. یعنی مفتی نظام الدین شامزئی نے عین وہی لکھا ہے، تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، کہ جو شیعوں کا نظریہ امام زمانہ کے بارے میں. پتہ چلا عقیدہ مہدویت سنیت یا شیعیت کا نام نہیں، عقیدہ مہدویت اسلام کا نام ہے. عقیدہ مہدویت کا منکر سنی شیعہ تو چھوڑیے مسلمان نہیں رہتا ہے. یہ نابی المودت میں شیخ سلیمان قندوزی حنفی نے حدیث لکھی کہ رسول خدا نے فرمایا من انکر المہدی فقد انکر جمیع الانبیاء، جس نے مہدی کے آنے کا انکار کیا اس نے سارے انبیاء کا انکار کر دیا، خود مجھ محمد مصطفیٰ سمیت. مجھے آپ بتائیے جو رسول خدا کا انکار کر دے وہ کس طرح سے جناب مسلمان رہ سکتا ہے. اسی طرح اصول کافی میں حدیث موجود ہے، امام فرماتے ہیں المنکر لآخرنا کالمنکر لاولنا، ہمارے آخر کا انکار کرنے والا ایسا ہے جیسے ہمارے پہلے کا انکار کرنے والا. یہاں میں جملہ آپ سننے والوں کی خدمت میں عرض کر دوں، ہم الحمدللہ شیعہ اثنا عشری ہیں، ہم 12 امامی ہیں، ہم 12 کو پورا مانتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے امام کیا فرما رہے ہیں، ہمارے آخری کا انکار کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے ہمارے پہلے کا انکار کر دیا. یعنی جس نے مہدی کا انکار کر دیا گویا کہ اس نے علی کو بھی نہیں مانا، جس نے عسکری کا انکار کر دیا گویا کہ اس نے حسن مجتبیٰ تک کو نہیں مانا. 12 کو مکمل ماننا ہے، معصوم ماننا ہے، مفترض الطاعہ ماننا ہے، ان سے افضل سوائے رسول کے کسی کو نہیں ماننا ہے. یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور ہم اس پر قائم ہیں. خدا ہمیں اسی عقیدے پر موت دے، یہی عقیدہ برحق ہے. یہ بات یاد رکھیے جو آپ نے سوال کیا آپ کی ظہور کی نشانیاں کیا ہوں گی. میرے سامنے اس وقت جو پیش نگاہ قول ہے حضرت علامہ دشاہ حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، بہت بڑا مائع ناز ہمارے یہاں نام گزرا ہے. علامہ نے علامات کو تقسیم کیا ہے 2 کیٹیگریز میں. وہ فرماتے ہیں کچھ علامات حتمی ہیں، کچھ علامات غیر حتمی ہیں. حتمی کا مطلب جو اوبویسلی ہو کے رہیں گی، اور جو غیر حتمی ہے ممکن ہے کہ وہ ہو بھی جائیں، ممکن ہے کہ ان کے بغیر ظہور ہو جائے. حتمی علامات ہمارے یہاں 7 ہیں. اچھا چونکہ آپ نے خود سوال میں ریز کر دیا کہ اقوال معصومین کی روشنی میں، ہمارے نزدیک ہم پر اقوال معصومین حجت ہیں، کسی اور کا قول حجت نہیں ہے. ہمیں نہیں پتہ کس نے کیا لکھا، ہمارے نزدیک اہل بیت کا. کیوں؟ کیونکہ صاحب البیت ادریٰ بما فیہ، گھر والا گھر والوں کی بات اچھے طریقے سے جانتا ہے. تو جب ہمیں امام کی غیبت کا پتہ کرنا ہے تو ہم پڑوسیوں سے روایتیں نہیں لیں گے، ہم گھر والوں سے روایتیں لیں گے. ہم روایتیں لیں گے صادق آل محمد سے، ہم روایتیں لیں
جائیں گے علی بن ابی طالب سے۔ جزاک اللہ۔ روایات موجود ہیں 7 علامات امام کے آنے کی جو حتمی ہیں وہ ہو کے رہیں گی۔ اس میں پہلی ہے خروج دجال۔ اب اس میں تفصیلی لیکن میں اشارتاً اپنے سننے والوں کو عرض کرتا ہوں۔ دجال بعض نے کہا ہے یہ کسی شخصیت کا نام ہے، بعض نے کہا ہے کہ دجال کا لفظی معنی ہے فریبی اور مکاری، بعض نے کہا دجال کوئی شخص نہیں ہے، چال، حربے، مکاری، دھوکہ بازی، ظالم حکومتیں، ظلم، بربریت، اس کو بعض نے دجال کہا ہے۔ اب خروج دجال اگر آپ شخص مانیں تو مطلب دجال نامی شخص جب کہیں سے نکلے گا تو ظہور ہو جائے گا۔ اب دجال سے مراد آپ حالات کو مانیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تو اس کا مطلب جب یہ سب حالات ہوں گے، حکومتیں ظلم کریں گی، قتل و غارت ہوگی، تو سمجھو امام کا ظہور ہوگا۔ لیکن اس وقت دنیا میں ابھی وہ کیفیت نہیں ہے، اور ہم یہ دعا نہیں کر رہے ہیں کہ دنیا میں قتل و غارت ہو تو امام آئیں۔ نہیں تو قبلہ لفظ دجال کا بھی صحیح فائنل مطلب کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا لفظ دجال کا لغوی معنی ہے فریبی اور مکار، فریب اور مکار۔ لیکن یاد رکھیے گا روایات اہل بیت میں دجال کا لفظ جو ہے نا، دجال کا دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ دجال جس وقت امام اپنے زمانے میں کہہ رہے تھے وہ زمانہ اور آج کا زمانہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ امام نے کوئی معین معنی اس لیے نہیں بتایا تاکہ ہر زمانے میں معنی کا امپلیمنٹیشن ہوتا رہے۔ اگر امام کہتے دجال مثلا یہ چیز ہے، آج کے زمانے کے لوگ کہتے ہیں وہ چیز تو نہیں ہے۔ تو باہر کیف مختلف نشانیاں، پہلی نشانی اس میں سے خروج دجال ہے، مزید نشانیاں تفصیل سے آئیں گی، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بڑی محبت قبلہ بہت تفصیل سے جواب دیا ہمارے سوال کا، اور یقیناً ہمارے ناظرین ان جوابات سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین وقت ہوا جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کا، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ گفتگو چل رہی ہے علامہ جواد حسین عابدی صاحب سے عصر نو اور انتظار امام زمانہ کے حوالے سے۔ قبلہ شیخ صدوق علی اللہ مقامہ کی کتاب کمال الدین فی تمام النعمہ میں ایک روایت ہے، عاصم کوفی نے کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ امام فرما رہے ہیں اپنی توقیع مبارک میں کہ ملعون ہے وہ شخص جو لوگوں کے درمیان حلقے میں ہمارا نام لے۔ تو آیا یہ روایت ایتھینٹک ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ مطلب کیا امام کا نام کیا ہے؟ یہ جو ہم مہدی لیتے ہیں یہ نام ہے یا کیا؟ اس کی تفصیل بیان کیجیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ سوال بھی اسی حوالے سے مرتبط ہو جائے گا ہمارے موضوع سے جس پر میں اور آپ اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ جس کتاب کا ذکر کیا انتہائی اہم ترین کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی۔ اور شیخ صدوق وہ عظیم عالم دین گزرے ہیں جو تقریباً 300 کتابوں کے مؤلف ہیں، اور ان 300 کتابوں میں سے مع الاسف الشدید انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس وقت شیعہ کے ہاتھ میں جو کتابیں ان کی 9 کتابیں ہیں صرف، ان کی ساری کتابیں ضائع ہو چکی ہیں، شیخ صدوق کی جلائی جا چکی ہیں مختلف حادثات میں، واقعات میں۔ ان میں سے ہماری ایک دوسری حدیث کی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ جس کے لکھنے والے شیخ صدوق ہیں، بہترین کتاب ہے۔ التوحید، معانی الاخبار، عیون اخبار رضا، یہ سب کتابیں شیخ صدوق کی ہیں۔ کمال الدین و تمام النعمہ کی جو آپ نے روایت کوٹ کی انتہائی قابل توجہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والے اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس بات کو اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ آپ نے جیسے روایت کوٹ کی اس میں حقیقت میں یہ لفظ ہے ملعون، بلکہ دیگر دوسری کتابوں میں بھی روایت آئی ہے کہ غیبت نے ہمارے قائم کا نام نہیں لے گا مگر وہ جو بدبخت ہوگا، یہ روایت بھی موجود ہے، بدبخت ہوگا، ملعون ہوگا۔ پہلی بات تو یاد رکھیے گا کہ حضرت کا نام نامی محمد ہے علیہ السلام، آپ کا نام محمد ہے، آپ کی کنیت ابا صالح بھی ہے، ابو القاسم بھی کہی گئی ہے، اور آپ کا لقب مبارک مہدی بھی ہے، منتظر بھی ہے، زوئیں کی زبر کے ساتھ، منتظر جس کا انتظار کیا جائے، منتظر ہم اور آپ، خدا ہم سب کو امام کے منتظرین میں شمار فرمائے۔ حضرت کے نام لینے کی ممانعت اس لیے ہے کیونکہ اہل بیت کے گھر میں یہ نام تواتر سے چلا آ رہا تھا۔ وہ روایت موجود ہے کہ 12 اماموں کے نام باقاعدہ رسول اللہ نے اپنے زمانے میں بتا دیے تھے، تو دشمنوں کی اسی وقت سے نگاہ تھی اور وہ دیکھ رہے تھے یہ آخری کا بارہ تھا کہ اس آخری نور امامت کو گل کر دیں تاکہ اس کے بعد جو ہے سلسلہ امامت ختم ہو جائے اور زمین پر کوئی خدا کا نمائندہ نہ رہے۔ لیکن شاعر نے کہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جس نور کی حفاظت کی ذمہ داری خدا لے لیتا ہے تو پھر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو یہ ایک ذوق ہے، بہرحال آپ کی برکت سے یہ شعر بھی میری زبان پر اس وقت آ گیا۔ تو یہ روایت موجود ہے، ملعون ہے وہ شخص جو اس طرح سے نام لے۔ آپ کے نام لینے کی ممانعت اس لیے کہ جب آپ نام لیں گے تو لوگ متوجہ ہو جائیں گے، اچھا یہ بچہ ان کے گھر میں دنیا میں تشریف لا چکا ہے، لہٰذا ان کے القابات سے پکار۔ خود اہل بیت نے ہمیں تعلیمات فرمائے، الفاظ فرمایا
قائم کہو، اسے کہو قائم آل محمد، کبھی اسے کہا ابا صالح کہو، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں امام کا لقب لکھا ہوا ہے، کبھی کہا اسے منتظر کہو، کبھی کہا اسے ذکی کہہ کے پکارو، مختلف نام ہمارے سامنے لیے گئے، اور اس سب کی وجہ صرف یہ تھی تاکہ امام تک دشمن نہ پہنچ سکے اور شیعہ غیبت امام میں محفوظ رہ سکیں، کیونکہ ان کے ہاتھ جب امام نہیں لگیں گے تو وہ دشمنان اہل بیت جو ہیں امام کے بغض میں شیعوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، لہٰذا حکم یہ ہوا کہ ان کا نام نہ لیا جائے۔ البتہ امام زمانہ اسلام کا نام لینا غیبت میں کراہت کی حیثیت رکھتا ہے، مکروہ ہے، حرام کی حد تک نہیں ہے، یعنی حرام اسے کہتے ہیں جو کوئی شخص لے لے تو گناہ گار ہو جائے۔ بہتر یہی ہے کہ حضرت کا نام نہ لیں، جو تعلیمات ہمیں اہل بیت نے دی ہیں اس پہ قائم رہیں، قائم آل محمد کہہ کے پکاریں، منتظر کہہ کے پکاریں، مہدی کہہ کے پکاریں، جیسے مشہور مہدی آپ کا لقب ہے، نام نہیں ہے۔ اور ایک جملہ میں اسی برکت سے عرض کر دوں، جیسے آج اس چینل پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس مبارک نام سے منسوب ہی یہ چینل ہے قائم۔ قائم کا معنی قیام کرنے والا، اسٹینڈ لینے والا، کھڑا ہونے والا، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتلائیے کہ کیا امام حسین علیہ السلام کا قیام اس لائق نہیں کہ امام حسین کو قائم کہا جا سکے؟ جبکہ آپ گواہی دے کے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کر دیا ہے۔ امام حسین کا قیام، حضرت علی کا قیام 25 سال دشمنوں کے دور میں آپ چپ رہے۔ امام حسن کا قیام، کسی نے امام سے پوچھا کہ یہ قائم صرف آپ نے 12ویں کو کیوں کہا ہے؟ فرمایا ہم میں سے ہر امام قائم ہے، ظلم کے خلاف اسٹینڈ لینے والا ہے، لیکن فرمایا جتنا طولانی وقت ہمارے آخری قائم کا ہوگا اتنا کسی کا نہیں ہے، لہذا اس کے آنر کو دیکھتے ہوئے، اس کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے یہ لقب ہم نے منسوب کر دیا اپنے آخری لال کے ساتھ، تاکہ اس کا لقب قائم آل محمد پڑ جائے اور دشمنوں کی نگاہ سے وہ امام محفوظ رہ جائے، تاکہ خدا کی مشیت کا نظام پورا ہو کے رہ سکے۔ واہ 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 واہ، علامہ صاحب بہت ہی تفصیلی جواب دیا آپ نے، اور بہت اچھا جواب دیا سوال کا، کیونکہ ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال رہتا ہے۔ بہرحال ولایت علی اور ولایت امام زمانہ، کیا ان دونوں میں کوئی اختلاف ہے یا یہ ایک ہی ولایت تسلسل سے چلی آ رہی ہے، اور ان دونوں کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال کی حد تک، یقیناً میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، آپ نے سوال کی حد تک یہ سوال ضرور لکھا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں مشربوں کا منبع ایک ہی ہے۔ ولایت امام زمانہ تک وہی پہنچ سکتا ہے جس نے ولایت علی کا جام پیا ہو۔ جو غدیر میں ہی ولایت علی کے جام سے فرار کر گیا، اسے کس طرح سے ولایت امام زمانہ تک پہنچ سکتا ہے وہ، یہ بات یاد رکھیے۔ لیکن میں دوبارہ چاہوں گا کہ میں اس کتاب کی طرف جاؤں جس کا آپ نے حوالہ دیا، کمال الدین و تمام النعمہ۔ مظہر بھائی، جتنی کتابیں غیبت پہ لکھی گئی ہیں، میں چاہوں گا ہمارے سننے والے ان کتابوں کو کم سے کم علماء سے پوچھیں، کم سے کم اس پروگرام کو آگے پہنچائیں، پڑھیں، دیکھیں، سنیں، دوسروں سے ڈسکس کریں، اس کو شیئر کریں، تاکہ پیغمبر کی اس حدیث پہ عمل کر سکیں، بلغوا انی ولو الآیہ، پیغمبر نے فرمایا میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ پروگرام اگر امام کی بارگاہ میں ہمارا ایک آیت بھی کاؤنٹ ہو جائے تو ہم سمجھیں گے ہمارا بیٹھنا سوارت ہو گیا۔ مظہر بھائی، روایات میں یہاں تک موجود ہے کہ جیسا آپ نے سوال کیا کہ ولایت امام زمانہ، روایات میں یہ جملہ موجود ہے کہ غیبت امام زمانہ میں سب سے مشکل چیز کیا ہوگی؟ فرمایا غیبت میں، کمال الدین میں جملہ موجود ہے، فرمایا غیبت میں سب سے مشکل ترین امر ولایت علی کو بچانا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ میں بلا مبالغہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی لقلقہ زبانی نہیں ہے، نہ یہ قطن خطابت ہے، نہ اس وقت میں اور آپ مقام خطاب میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ بے شک کمال الدین و تمام النعمہ میں سب سے خطرناک مرحلہ ہے عقیدہ ولایت کو بچانا، اور آج یقیناً میں اور آپ اس سے دو چار ہیں، خدا ہم سب کو دشمنان ولایت علی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ولایت علی پہ موت عطا فرمائے۔ اسی لیے امام زمانہ نے فرمایا غیبت میں اسی کا عقیدہ ولایت بچا رہے گا جو یہ کہتا رہے اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت رکھنا۔ واہ واہ، ولایت علی علیہ السلام تسلسل ہے ولایت علی تک، یعنی میں یوں کہوں ولایت علی کا کمال ہے ولایت مہدی۔ جو شخص دیکھنا چاہتا ہے نا علی کی ولایت کیسی ہوتی اگر دنیا میں موقع دیا جاتا میرے مولا کو، تو وہ امام زمانہ کی حکومت کو دیکھ لے، جہاں فرات سونے کا پہاڑ اگل دے گا، جہاں ایک ہی کنارے پر بھیڑ اور بکری، 7 شیر اور بکری ساتھ پانی پی رہے ہوں گے، جہاں کھانے کی اتنی فراوانی ہوگی کہ حضرت جب ظہور فرمائیں گے اپنے اصحاب کے ساتھ لشکر کریں گے، سفر کریں گے، اصحاب کہیں گے مولا سفر طویل ہے، کھانے کے لیے کچھ رکھنے دیں، آواز آئے گی کھانا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسٹاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم قائم کے
اصحاب ہو، تم جہاں کھانا مانگو گے کھانا تمہارے لیے حاضر ہو جائے گا۔ مظہر بھائی یہ علامت تو ہم نے جنتیوں کے لیے پڑھی ہے کہ جنتی جہاں سے کھانے کی جو چیز چاہے گا وہاں سے نکل پڑے گی، ابل پڑے گی۔ گویا کہ مجھے کہنے دیجئے جنتیوں کو یہ نعمت جنت میں جا کر ملتی ہے، مگر جو امام کا ساتھی دنیا میں بن جائے اس کے لیے دنیا جنت بن جاتی ہے۔ امام کا جب ظہور ہوگا تو وہ جو کمال ہوگا، فرات کے اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ آج مجھے بتائیں اعلان ہو جائے فلاں مقام پہ سونے کا پہاڑ نکلا ہے، پورا کراچی وہاں پہنچ جائے گا، پوری دنیا کے لوگ وہاں پہنچ جائیں گے، جناب قبضہ کر لے جائے گا۔ فرات کے بیچ سے، اب یہ جو روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، علامہ طاہر القادری نے اس روایت کو لکھا اپنی کتاب القول المعتبر فی امام المنتظر، ان کی ویب سائٹ پر بھی کتاب پڑھی۔ 51 حدیثیں علامہ طاہر القادری نے لکھ کر عقیدہ مہدویت کو ثابت کیا ہے کہ یہ شیعت یا سنیت کا عقیدہ نہیں، یہ اسلام کا عقیدہ ہے، یہ اسلامیات کا عقیدہ ہے۔ امام مہدی شیعہ سنی کا سبجیکٹ نہیں ہے، اسلامیات کا سبجیکٹ ہے۔ علامہ طاہر القادری کہتے ہیں فرات کے بیچ سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ امام اپنے اصحاب سے کہیں گے جا کے توڑ لو، کہیں گے مولا ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی فراوانی ہے دولت کی کہ اسے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پہاڑ ایسے ہی پڑا رہے گا۔ تو غرض یہ کہ امام زمان علیہ السلام کی ولایت، آپ کی حکومت، آپ کا دور مبارک در اصل عکاسی ہوگا اور تصویر کامل ہوگا اس دور کی جو امام علی علیہ السلام کے دور میں پورا نہیں ہونے دیا گیا۔ آپ کو وہ وقت نہیں دیا گیا کہ آپ اپنے کمالات دکھاتے، زمین خزانے اگلتی۔ مجھے روایت یاد آ رہی ہے، امام فرماتے ہیں قسم خدا کی لوگ اگر ہماری ولایت پر جمع ہو جاتے زمین اپنے خزانے ان کے لیے اگل دیتی، زمین خزانے ان کے لیے اگل دیتی، لیکن چونکہ دنیا جمع نہیں ہوئی ولایت اہل بیت پر روز اول سے، اس لیے آج تک کہیں قحط ہے۔ آج مجھے بتائیے جتنا زیادہ قحط سالی اور جتنا زیادہ کرائسس کا شکار مسلم کنٹری، اتنا کوئی ملک ایسا جو کرائسس کا شکار ہو سکتا ہے ان کے کرائسس ان کی طرح کے ہوں، مگر ہم آج بحیثیت اسلام، بحیثیت مسلمان کے جن کرائسس سے دوچار ہیں، یہ سب نتیجہ ہے ولایت علی سے منہ پھیرنے کا۔ کاش دنیا آج ولایت علی کے قبلے کے گرد جمع ہو جائے اور طواف ولایت علی میں مشغول رہے، انشاءاللہ یہ مسئلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ اچھا قبلہ یہ بتائیے کہ امام الناس اور امام المبین لفظی اعتبار سے تو وضاحت ہے اس کی، لیکن تواریخ میں اس کی کیا وضاحت دی گئی ہے، علماء کرام نے کیا فرمایا ہے؟ امام الناس کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے، لفظی حساب سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ امام المبین کی کیا ڈیفینیشن ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الناس آپ نے خود کہا بہت واضح، مطلب لوگوں کا امام، جی یہ ہو جاتا ہے بالکل واضح مقام۔ امام بمعنی رہنما، بمعنی قائد کے، اور جب ہم امام عقیدے میں رہتے ہوئے بات کرتے ہیں تو اس سے مراد امام معصوم ہوتا ہے، امام منصوص جس پر نص قائم ہو، جیسا کہ ہمارے 12 ائمہ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کی امامت پر اللہ کے رسول نے نص قائم کر دی تھی کہ میرے بعد یہ امام ہوں گے، کیونکہ امامت ہمارے نزدیک نص سے ثابت ہوتی ہے۔ چونکہ امام صادق کے بیٹے اسماعیل پر نص نہیں تھی لہذا ہم اسماعیل کا احترام کرتے ہیں، اسے امام نہیں مانتے۔ حضرت زید شہید کا ہم احترام کرتے ہیں، انہیں امام نہیں مانتے، ہم امام محمد باقر کو مانیں گے، ہم امام موسیٰ کاظم کو مانیں گے، ہم امام حسین ابن علی کو مانیں گے، محمد حنفیہ کو ہم امام نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب امام مبین آپ نے کہا، مجھے سورہ یاسین کی آیت یاد آ رہی ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احصاء کر دیا ہے امام مبین میں۔ اب آپ مجھے اس منزل پر لے ہی آئیں تو مجھے اس پہ 2 جملے مجھے کہنے پڑیں گے۔ امام مبین جب ہم استدلال کرتے ہیں تو مظہر بھائی مجھے اور آپ کو ہنسی آئے گی سن کر، امام لفظ لکھا ہوا ہے امام مبین، جبکہ لوح کے لیے عربی میں لفظ آیا ہوا ہے لوح محفوظ، لوح کریم، قرآن میں لفظ موجود ہے۔ تو جن کے عقیدے میں امامت نہیں ہے انہوں نے ترجمہ کیا، کہنے لگے اللہ نے یہاں پہ کہا ہے ہم نے ہر شے کو رکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، لفظ ہے امام مبین اور رکھ دیا لوح محفوظ میں۔ لیکن وہ علماء ہی کیا ہمارے کہ جو رستہ نہ نکالیں فضائل اہل بیت کو بچانے کا، علماء نے کہا تم لوح محفوظ کہہ دو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوح محفوظ کیا چیز ہے؟ وہ آسمان پہ ایک لوح ہے جس میں کائنات کے معاملات ہیں، تقدیر ہے، سارا علم سب وہاں پر ہے۔ اب مجھے آپ اجازت دیں تو میں ایک روایت کوٹ کروں، انتہائی معتبر عالم اہل سنت کی، اور ہمارے سننے والے اس حوالے کو رائٹ ڈاؤن کر لیں، اپنے پاس لکھ لیں اور سرچ کر لیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی بخاری کے شارح ہیں، جن کی بخاری کی شرح فتح الباری، بہت معتبر شرح ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے ہمارے اہل سنت برادران کے یہاں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی ایک روایت کی شرح میں لکھتے ہیں، جس روایت پر میں بحیثیت شیعہ کے، بحیثیت طالب علم کے، ہم اس روایت کو نہیں مانتے، لیکن چونکہ ہمارے دوستوں کی آئی ہوئی ہے لہٰذا میں صرف بیان کر رہا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ کہیں سے کھجور کا ٹوکڑا آیا، مسجد میں رکھا ہوا تھا، امام حسن کھیلتے ہوئے آئے، اور روایت یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اس کو اٹھا کے منہ میں رکھ لیا۔ یہ روایت ہمارے اصول کے مطابق غلط ہے، کیونکہ ہمارے اصول کے مطابق نبی اور امام بچپن میں بھی امام اور نبی ہوتا ہے، لہذا امام ایسا نہیں کر سکتے، لیکن بہر کیف مان لیں تو اب دیکھیے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کھجور کے ٹکڑے میں سے ٹکڑا اٹھا کے منہ میں رکھا، اور جیسے ہی امام حسن نے کھجور کا ٹکڑا منہ میں رکھا رسول خدا آگے بڑھے، یہ بخاری کی روایت ہے،
اور باقاعدہ امام حسن السلام کے منہ میں انگلی ڈالی اور وہ کھجور کا ٹکڑا نکال کے جیسے بچے سے ٹھکواتے ہیں نکال کر آپ نے پھینکوائی اور فرمایا کہ یا بنیا ان الصدقۃ علینا حرام، اے میرے بیٹے یہ صدقے کے کھجور ہیں، صدقہ ہم آل محمد پر حرام ہے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ اس کی شرح میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے قیامت کا جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں، ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں میں روایت یوں نہیں مان سکتا کیونکہ حسن ابن علی کا مقام یہ ہے، کان الحسن علیہ السلام یطالع اللوح المحفوظ فی زمن رضاعتہ، کیونکہ حسن ابن علی کی ذکاوت کا عالم یہ تھا کہ وہ دودھ پینے کی عمر میں اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ کو پڑھا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں جب امام حسن کی امامت کا عالم یہ ہے کہ وہ گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو امام علی کی علمیت کا عالم کیا ہوگا؟ پتہ چلا لوح محفوظ کہو تب بات ایک ہے، امام مبین کہو تب بات ایک ہے، آل محمد کہو تب بات ایک ہے۔ یہ ایک ہی چیز کے تین نام ہیں، نہ وہ لوح محفوظ کے حالات آل محمد سے چھپے ہوئے ہیں، نہ کائنات کا حال آل محمد سے چھپا ہوا ہے۔ تو باہر کیف ہماری روایات میں امام مبین ائمہ اہل بیت کو کہا گیا ہے، خصوصاً امام علی علیہ السلام کو امام مبین کہا گیا ہے، اور عام طور پہ ہمارے ہر 11 امام کو امام مبین کہا جا سکتا ہے، اور یہ قرآن کی ایک تعبیر ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت دلچسپ گفتگو آپ سے چل رہی ہے اور میرا جی نہیں چاہ رہا، یقیناً ناظرین کا بھی جی نہیں چاہے گا کہ آپ اس گفتگو کے سلسلے کو توڑیں۔ ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، علامہ صاحب سے پھر دوسرے پروگرام میں انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی اسی موضوع پر۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان مظہر عابدی کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے گا قائم ٹی وی۔ الأجل يا صاحب الزمان، الأجل 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 يا صاحب الزمان۔